امریکہ نے روس کی اناج کے معاہدے سے دستبرداری کو افسوسناک قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں روس سے معاہدے کو جلد از جلد بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہر ملک اس صورتحال کا نوٹس لے گا۔ افغانستان میں موجود کلعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ملکی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کانفرنس۔ شرکاء کو داخلی سلامتی کے موجودہ صورتحال بارے تفصیلی بریفنگ۔ بتایا گیا کہ دہشت گردوں کو ہمسایہ ملک سے دہشت گرد کارروائیوں کی آزادی ہے۔ دشمنوں کو ہمسایہ ملک میں دستیاب ٹھکانے اور اسلحہ پاکستان کی سلامتی کو متاثر کرنے والی بڑی وجوہات ہیں۔ کور کمانڈرز کا دہشت گردوں کو پڑوسی ملک میں جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پر تشویش کا اظہار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا بامقصد تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا خاصہ ہے۔ ہمیں قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ کے بعد ملک میں ایک اور سیاسی جماعت کا اضافہ۔ سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے نام سے نئی جماعت بنا لی۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان سمیت 57 سابق ارکان اسمبلی کی شمولیت کا دعویٰ۔ پشاور میں پرویز خٹک کی زیر صدارت اجلاس میں محمود خان، اکرام اللہ گنڈاپور سمیت اہم رہنماؤں کی شرکت۔ 9 مئی کے واقعات میں گرفتار 2 سابق ارکان اسمبلی بھی شریک ہوئے۔ شرکاء نے 9 مئی سانحے کا ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی کو قرار دیا۔ کہا پی ٹی آئی چیئرمین کے ملک دشمن ایجنڈے کو عوام اور پارٹی رہنماؤں نے مسترد کر دیا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کے بجائے انتشار کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کا پارٹی کے پہلے اجلاس سے خطاب۔ کہا یہ بہت بڑا راز ہے اور جب یہ راز کھلے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا انتشار والے راستے پر، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ کہا پارٹی منشور اور جھنڈے سے متعلق جلد اعلان کریں گے، ہمارا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ پرویز خٹک کی پارٹی کی جاری فہرست میں شامل کئی رہنماؤں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کی تردید کر دی۔ سابق وزیر ضیاء اللہ بنگش، سابق ایم پی افتخار مشوانی، اعظم خان اور وزیر زادہ کی پرویز خٹک گروپ میں شمولیت کی تردید۔ آڈیو اور ویڈیو بیانات جاری۔ کہا پرویز خٹک گروپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ کل بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور آج بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ تحریک انصاف سے آج بزدلوں کا صفایا ہو گیا۔ بے ضمیروں کے ٹولے کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں۔ صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پرویز خٹک کی نئی پارٹی کے قیام پر رد عمل۔ کہا تحریک انصاف بھرپور مقابلہ کرے گی اور عوام کی سپورٹ سے الیکشن جیتے گی۔ ملک میں نگراں سیٹ اپ لانے کی تیاریاں تیز۔ سابق صدر آصف زرداری نے اسلام آباد میں ڈیرے ڈال لیے۔ حکومتی اتحادیوں اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ نگراں سیٹ اپ اور آئندہ انتخابات کی تیاریوں پر بات چیت ہوگی۔ آصف زرداری پارٹی رہنماؤں کو انتخابی مہم کا ٹاسک بھی سونپیں گے۔ راجہ پرویز اشرف کو پنجاب میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان۔ لاہور میں قیام کے دوران آصف زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ نگراں سیٹ اپ پر تفصیلی تبادلہ۔ بلاول بھٹو بھی لاہور پہنچ گئے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بارے میں، کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے بارے میں 2 بڑی جماعتوں میں مشاورت ہوئی اور مشاورت کے بعد فیصلے ہوئے۔ یہ بھی طے ہوا ہم جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں گے۔ فیصلے ہو گئے، مشاورت باقی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی بند کمروں میں نگران سیٹ اپ سے متعلق فیصلوں پر تنقید۔ دعویٰ کیا کہ ماڈل ٹاؤن بیٹھک نے دبئی فیصلوں پر مہر ثبت کر دی ہے۔ 2 بڑی جماعتوں نے نگران وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کر لی، باقیوں کو کچھ معلوم نہیں۔ وقت بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا شفاف انتخابات کے ذریعے عوام کو نمائندے چننے کا حق دینے کا مطالبہ۔
اسلام آباد کے 7th ایونیو میں ٹریفک حادثہ، مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری کا بیٹا جاں بحق۔ حمزہ طارق چودھری کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث بجلی کے کھمبے سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ حمزہ طارق کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا مگر جان بر نہ ہو سکے۔ کراچی میں سٹی کونسل کا پہلا اجلاس، ہنگامہ رائی کی نظر، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے، نعرے بازی، پی ٹی آئی اراکین بھی آپس میں لڑ پڑے۔ کونسل ہال مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا۔ 40 منٹ تک چلنے والے اجلاس میں شہر کے مسائل پر بات ہوئی، نہ تعمیر و ترقی کی کوئی اسکیم پیش کی جا سکی۔ جاتی حکومت کی پارلیمنٹ ہاؤس کے ملازمین پر نوازشات کی بارش، ملازمین کو الاؤنسز کی مد میں 1 ارب سے زائد ملیں گے۔ سینٹ فائنانس کمیٹی نے منظوری دے دی۔ سینٹ ملازمین کو 5 اعزازیوں کے علاوہ 3 بجٹ الاؤنس بھی ملیں گے۔ قومی اسمبلی سے قبل ہی ملازمین کے لیے 2.5 ارب کے الاؤنسز کی منظوری دے چکی۔ مانسون کا نیا سسٹم پاکستان کی جانب بڑھنے لگا، آج ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوگا۔ شمالی علاقہ جات میں تیز بارشوں کی پیش گوئی، پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں بھی کالی گھٹائیں رنگ جمائیں گی، متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز کی اہم تفصیلات جاری کر دی۔ عام انتخابات میں نوجوان ووٹرز کا کلیدی کردار ہوگا۔ 2 کروڑ کے قریب نئے ووٹرز پہلی بار حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ مزید تفصیلات وحیم اختر کی رپورٹ۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز کی تعداد اور عمر کے مطابق ڈیٹا جاری کر دیا، جس کے مطابق آئندہ عام انتخابات میں نوجوان ووٹرز کا کلیدی کردار ہوگا، کیونکہ عام انتخابات کے لیے اہل 45% سے زائد ووٹرز 35 سال سے کم عمر کے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12 کروڑ 60 لاکھ 66 ہزار سے زائد ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مرد ووٹرز کی تعداد 6 کروڑ 80 لاکھ جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 5 کروڑ 79 لاکھ ہو گئی ہے۔ اگر بات عمر کے حساب سے ڈیٹے کی ہو تو 18 سال سے 35 سال کے 5 کروڑ 61 لاکھ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 36 سے 45 سال کے 2 کروڑ 77 لاکھ ووٹرز ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 46 سے 55 سال کے 1 کروڑ 81 لاکھ ووٹرز ہیں۔ 56 سے 65 سال کے 1 کروڑ 18 لاکھ تو 66 سال سے اوپر کے 1 کروڑ 20 لاکھ ووٹرز ہیں۔ گزشتہ عام انتخابات میں کل ووٹرز کی تعداد 10 کروڑ 59 لاکھ تھی، تو یوں آئندہ عام انتخابات میں 2 کروڑ سے زائد نئے ووٹرز درج ہوئے جو پہلی بار ووٹ ڈالیں گے۔ فہیم اختر، 92 نیوز، اسلام آباد۔